سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ صبح ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے جلدی واپس جانا ہے، اور میں کام سارا دن کرتا ہوں تو مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھانا کھا لیا، پھر میرے ساتھیوں نے نہیں کھایا، لیکن ان کو اب کھانا بھی نہیں کھانے دوں گا، واپس جلدی لے جاؤں گا، وہیں چل کے کھانا کھلاؤں گا۔ اور اس وقت قاری محمد صادق صاحب کی نعت سننی تھی۔ آپ کو پتہ میں نعتیں سننے کا عادی ہوں، اور ایک دینی ضرورت کی چیز ہے، نعت بے مقصد چیز سرکار نے خود سنی ہے، تو میں نعت خوانوں کی خدمت کرنے کا بھی عادی ہوں۔ تو اب یہ تنقیدی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے 10 پاؤنڈ کا نذرانہ آپ کو چھوڑتا ہوں، اور میں سلام سے پہلے چلے جاؤں گا۔ آپ نے ان کی نعت سننی ہے اور نذرانے پیش کرنے ہیں، ایک نعت خوان کا دل خوش کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پڑھنا ہے۔ آگے یہ لیں، یہ میری طرف سے عقیب نذرانہ ہے، امید ہے کہ حضرت مولانا قبول فرمائیں گے۔ مگر آپ نے یہ جب نعت پڑھیں گے تو اس وقت پیش کرنا ہے نعت تو ان کو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے نعت خوانوں کی خدمت کا۔ ان سب بزرگوں سے پوچھ لیں، میں نے کبھی کسی سے چائے کی پیالی بھی نہیں پی، پانی کا پیالہ بھی نہیں پیا، آئندہ پینا بھی نہیں چاہتا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلتا رہتا فلاں نعت خوان میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں باتیں کرتا ہے۔ میرے کو اپنے دھڑے کے لیے تو خدمت نہیں کرتا کہ میں کہوں تو میرا دھڑا کیا کر کیونکہ میں تیری خدمت کرتا ہوں۔ میں مدینے والی سرکار گنبد خضرا کے شہنشاہ کا نام کو پیار سے لیتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور زندگی میں عزت کرتا ہوں۔ اپنی جو وصیتیں لکھی ہوئی میرے مرنے کے بعد، جب کوئی میری قبر پر نعت خوان آئے گا، کوئی عالم دین آئے گا، کوئی قاری آئے گا، کوئی درویش آئے گا، تو تھوڑی ایک بار اس کی خدمت کرنا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اتنی کمائی کی ہے کہ ان کی خدمت کے لیے میرے پاس سامان میری موت کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ابھی قبر میں جا کر کے بھی وہ یہ رائے رکھتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ تو میں آج تک کبھی الحمدللہ صحیح عقیدے والے جو سراخانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا قراء حضرات ہیں، یا علماء ہیں، ان سے پیار کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، مگر کسی بات کی توقع ان سے نہیں کرتا کہ یہ اس کے بدلے میں میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے۔ ان کا دل چاہتا ہے اچھا سلوک کریں، ان کا دل چاہتا ہے برا سلوک کریں۔ میں جس ذات کو راضی کرنے کی کوشش میں ہوں، اس کو پنجابی والے کہتے ہیں میں اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے لگا ہوں، میں تو اپنے اس مقصد کے لیے لگا ہوں۔ تو اس لیے مجھے امید ہے قاری صاحب معاف فرمائیں گے، میری یہ مجبوری ہے۔ اس وقت شاہ صاحب نے اپنی تقریر کے عنوان میں کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ فرما لیا ہے۔ جو مجھے بات بتلائی تھی وہ یہ بتلائی تھی کہ آپ یہ بتلائیں یزید کون ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا تو میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا یزید کون ہے۔ میں نے اب یزید کے حق میں کوئی آیت پڑھنا چاہوں، کہاں سے تلاش کروں، کہاں یزید اور کہاں آیت؟ یزید جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 25 میں یا 26 میں پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے بارے میں آیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ پہلے ہو تو 12 بعد میں ہوتا ہے، تو یہ پہلے ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ ہوتا۔ البتہ کیٹیگری وائز اس کیٹیگری کے لوگ پہلے موجود تھے، ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تو جو 12 مقرر ہوا ہے اگر یہ اس کھاتے کا ہے تو وہ 12 اس کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رجوع کی ہے مسند امام احمد حنبل میں۔ امام احمد حنبل نے
ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ہمیں منافق کی پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کی داڑیاں عام آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوتی تھی، مونچھیں بہت اچھی طرح سے کٹی ہوتی تھی، سر ٹنڈ ہوتے تھے، پائچے خوب اٹھے ہوتے تھے اور مسواک تڑاخے سے کرتے تھے، اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، اذانوں کے بڑے دھنی تھے، بڑے پنکچوئل تھے، ریگولر نمازی تھے، لیکن جتنے ان معاملات میں باقاعدہ تھے اتنے پکے بے ایمان تھے۔ ایسی گھٹیا بوٹی مدینہ طیبہ میں اور سرکار کے دور میں، لیکن منافقت ایک ایسی چیز ہے جو جائے گی کبھی نہیں، اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑی مشکل بات ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں منافق کوئی ہلکا سا لفظ ہے، کافروں کے بدترین طبقے کا نام منافق ہے۔ وہ کافر جو اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتا ہے اس سے نمٹنا آسان ہے، وہ کافر جو اصل میں کافر ہے لیکن ظاہر اپنے آپ کو مومن کرتا ہے اس کے ساتھ نمٹنا مشکل ہے۔ تو پھر یہ سیویرٹی اور پنشمنٹ جو ہوتی ہے، سزا کی سختی، یہ جرم کی سنگینیت سے تعلق رکھتی ہے، جتنا جرم سنگین ہو جائے اتنی سزا سنگین ہو جاتی ہے۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کسی کافر کا رہنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا گندا مواد سارے جہنم کے طبقات کا اکٹھا ہوگا اس مرکز میں یہ ہوں گے، سارے طبقات کی جتنی نحوستیں اور جتنی برائیاں ہیں، جتنی گندگی ہے وہاں اکٹھی ہوگی۔ کیوں کہ سب سے برے یہ لوگ تھے، سب سے بری جگہ میں یہ رہے۔ تو کہ یزید جو ہے وہ اسی نوعیت کا انسان تھا، آخر وقت تک دعوے دار اسلام ہی کا تھا یہ، لیکن جو اس کے کام تھے وہ مسلمانوں والے کام نہیں تھے۔ اس لیے اس کے بارے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا مناسبت ہے۔ اب ہمیں اس سے کوئی اناد نہیں ہے کہ کون آدمی کس درجے کا ہے، کیا اسے شان ملی ہے، ہم تو ماننے والی قوم ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہماری رشتے میں کچھ نہیں لگتی، لیکن پوری امت سے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ سے جسے جو درجہ ملا ہے، کلمہ پڑھنے والے کی ڈیوٹی ہے اس کو اسی شان کے ساتھ مانے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بعد فوراً بعد پوری امت سے افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارے رشتے میں کچھ نہیں لگتے، لیکن رشتے کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ سرکار کی بارگاہ سے جس کو جو عزت ملی ہے اس کو ماننا ہے۔ جن 10 آدمیوں کے بارے میں سرکار نے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے، جنتی ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے میدان میں نامہ اعمال کے کھلنے اور اعمال کے ترازو پر رکھے جانے اور نیکیوں کے وزنی نکلنے کے بعد ہونے والا ہے نا۔ جو قرآن یا حدیث نے پروسیجر بیان کی ہے جنتی اور جہنمی ہونے کی، وہ تو قیامت کے بعد کے فیصلے کا نام ہے۔ اب جنہوں نے منہ شمال کی طرف تھا جنوب کی طرف کر دیا، یہ کتنے سارے زور کا کام ہے۔ اتنے سارے کام میں جنت کا ملنا، اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے۔ جنت کیوں مل گئی؟ سرکار نے کہہ دیا جنتی ہے، اب اس کا نام حدیث ہے، اور کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ منہ شمال سے جنوب کی طرف کر لے تو بخشا جاتا ہے۔ سرکار کی مرضی، سرکار کی مرضی ہے۔ اب جناب کسی مسلمان کو چونا چورا کا حق ہے؟ اب سرکار کی مرضی سے جس کو جو درجہ ملا اس پر مسلمان کا کام ہے راضی رہنا۔ اس سے یہ آپ سمجھ جائیں یزید سے بوجہ یزیدیت کے ہمارا کوئی اناد نہیں ہے۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے، حضور کا چچا لگتا ہے ابو لہب، ابو جہل کا مطلب غلط مشہور ہے کہ سرکار کا کچھ نہیں لگتا، نہ ننیال سے نہ ددیال سے۔ لوگ کہتے ہیں ابو جہل چچا تھا، بالکل وہ بے ایمان، کچھ نہیں لگتا۔ چچا سوتیلا چچا لگتا تھا ابو لہب، اب چچا ہی ہے، لیکن آپ کے چچا ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ حضور کا اگر چچا لگتا ہے تو ہم جو لوگ حضور کی اولاد ہیں ہمارا بھی کچھ لگتا ہوگا، لیکن کفر سے نسب کٹ جاتی ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے نہ اس کی بیگم سے کوئی تعلق ہے۔ رشتہ دار ہی صحیح پر مدینے والے کا وفادار نہ ہو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ جب ہم لوگ آ کے والتم اسٹور میں بیٹھے
تو ایک طبقے نے آ کے ہمیں کہا جی فلاں برادری سے آپ دوستی ڈال لیں، فلاں طبقے سے آپ دوستی ڈال لیں، آپ کو یہاں سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ ان لوگوں سے دوستی نہ ڈالیں پھر آپ کو رکھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں نے کہا رہنا یا نکل جانا ہماری زندگی کا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے حق اور باطل، حق کو حق سمجھنا، باطل کو باطل سمجھنا۔ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، فقیر کا پاؤں لنگڑا نہیں ہے، اس جگہ سے 4 قدم پر صحیح، لیکن ایک ہی مشن لے کے چلے ہیں، قبر تک اسی پر جانا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک نالیاں صاف کرتا ہے، کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ہے، جوتے گانٹتا ہے، کپڑا بنتا ہے، سر مونڈتا ہے، سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک رکابی میں نوالا لگا کے کھائے، بھائی سمجھ کے کھائیں گے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہم کسی سے ڈر کے اس کے ساتھ ہو جائیں، نہیں، یہ ہماری لغت میں، ہماری ڈکشنری میں نہ کوئی یہ لغت آئی ہے، نہ ہمارا کسی پر عمل ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں یزید کو اگر ہم برا کہتے ہیں، ان کے ابا جی کو برا نہیں کہتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول سمجھتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی وجہ سے اناد کرتے ہیں تو ان کو بھی برا کہتے ہیں، لیکن ان کو صحابی رسول سمجھتے ہیں۔ ہزارہا اختلافات ہوئے ہمارے خاندان کے ساتھ، لیکن بزرگوں نے اس سے خاموشی برتی، ہم نے بھی خاموشی برتی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، صحابی رسول سمجھتے ہیں، عزت کرتے، قبر تک کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ جو برائی کا ایک ہمارا شعور ہے، اس کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سے تو اس وقت حوالہ پیش کرتے کہ قرآن کے دور میں ہوتا، حدیث سے حوالہ تو اس وقت پیش کرتے جب حدیث کے دور میں ہوتا۔ اب ظاہر اس دور کے بعد کا آدمی ہے، اس لیے ہمارے اپنے علماء سے استفادہ کریں گے کہ آپ نے جو اس کو برا کہا ہے وہ کیوں کہا ہے، آپ کے پاس اس کی برائی کا کیا مٹیریل ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب جو پیش کروں گا وہ حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح عقائد اس لیے پیش کروں گا کہ یہ علماء دیوبند بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے بھی کورس میں شامل ہے، ہمارے بھی کورس میں شامل ہے۔ جتنے اسلامی طبقات ہیں سوائے شیعہ کے، یہ کتاب وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے جو فیصلہ کرنا وہ شیعہ کے نقطہ نگاہ سے کرنا ہی نہیں ہے، ان کی رائے کو نہ ہم رائے سمجھتے ہیں، نہ ان کی بات پر ہمارا کوئی عمل درآمد ہے۔ ہمارا تو جو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، یہ 4 امام، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ لوگ ہمارے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ان لوگوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر ان میں کوئی رائے ایسی ہو جو موافق نہ پڑتی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنی رائے کو بدلیں۔ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی جس کا نام ہے قادری، چشتی، سہروردی، یہ سارے مولا مرتضیٰ کے مرید ہیں۔ جن کا نام ہے نقشبندی، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذات پاک کے مرید ہیں، لیکن ان کی مریدی کسی اور راستے سے نہیں آتی، یہ بات لکھ لیں، آتی ہے امام جعفر صادق کے راستے سے۔ امام جعفر صادق اپنے ابا جی کے مرید حضرت محمد باقر کے، اور خلافت بھی آپ کو ان سے براہ راست بیعت اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ جو حضرت قاسم ان کے نانا ہیں، ان سے صرف خلافت ہے، قاسم الولایت تو حضرت محمد باقر ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں تھے تو ابا جی فوت ہو گئے، بعد میں تربیت نانا جی نے کی ہے، اس لیے ان سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے خاندان نقشبندی عالیہ کی، جو حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ کے جو فوائد عثمانی میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کے حاشیے پر موجود ہے۔ سلوک سراجیہ خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مرید مولا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے مرید خواجہ عثمان دامانی کے، یہ سراج الدین خواجہ عثمان دامانی کے مرید ہیں، وہ خواجہ دوست محمد قنداری کے مرید ہیں، اور وہ احمد سعید مدنی کے مرید ہیں، اور وہ سلسلہ وار حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مرید ہیں، وہ فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خواجہ معصوم بادشاہ کے، وہ امام ربانی مرزا افسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ عثمان دامانی اپنے وقت میں خاندان نقشبندیہ عالیہ میں مجدد تصریف ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ ان کے ابا جی پہلے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت قاسم جو ہیں وہ 104 میں فوت ہوئے تھے، نانا،
اور آپ کے جو ابا جی تھے یا 114 میں یا 118 میں فوت ہوئے تھے، تو جو بعد میں زندہ رہا تربیت اس نے کی ہوگی یا جو پہلے فوت ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چاروں کے چاروں طبقے ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ چاروں سلسلوں کی متفقہ کتاب ہے، اور اس کا میرے پاس ہے صفحہ 117۔ اس کے اندر حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں، جو جناب شرح عقائد آپ نے بھی درسیات میں پڑھی ہے، اتنا مشکل کتاب ہے، یہ ذرا دقت ہے، پڑھنے والے بھی طالب علم کا جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں استاد جی بڑی مشکل ہے، یہ چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں، یہ آتی نہیں۔ استاد صاحب بھی 100 بسم اللہ سے اس پیشکش کو قبول کر لیتے کہ آتی استاد جی کو بھی بہت کم ہے۔ تو اس جگہ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا نُقِلَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ اللَّعْنِ لِبَعْضٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَلِمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ، اہل قبلہ میں سے بعض کو سرکار نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعنت اس کو کرنی چاہیے جس کے کفر کا پتہ ہو۔ ایسے کیٹیگری وائز لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی المنافقین، کیٹیگری وائز آپ کر سکتے ہیں، لیکن نام لے کے کہیں زید پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اس وقت تک آپ نہ کہیں جب تک کہ اس کی کفر پر موت آپ کو معلوم نہ ہو۔ جس کا کافر ہونا یقینی نہ ہو اس کو لعنت کریں۔ کیوں قاعدہ سمجھ میں آیا؟ لعنت کس کو کرے؟ جس کا کفر پر مرنا ثابت ہو، جس کے کفر کا آپ کو یقین نہ ہو آپ اسے لعنت نہ کریں۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے جناب؟ شرح عقائد۔ وہ پرانے جٹائیں مشہور ہے، ساونا بغیر قسمہ بغیر ساون بھی ترے آئیاں۔ یہ کتاب موٹا سا لکھا ہوا ہے شرح عقائد، نظر آ رہا ہے؟ اور یہ میرے وہ طالب علمی کے زمانے کے نوٹ اس پر چڑھے ہوئے دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں؟ کبھی میں طالب علم تھا، اس کا اوپر جلد جو تھا وہ اکھاڑ دیا انہوں نے، جب میں آیا واپس 9 برس کے بعد تو میری کتابوں کے ڈھیر، جس طرح زمینداروں کے بھوسے کے ڈھیر نہیں لگے ہوتے اس طرح میرے کمروں میں ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مجھے کسی کو کیا پتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ صفحہ 117 ہے جی، اور اس کے اندر بتایا ہے کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر وہ کہتے ہیں بعضهم اطلق اللعن علیہ لما انه کفر حین امر بقتل الحسین، بعض اہل علم نے یزید کو کافر کہا ہے اور اسی وجہ سے اس کو لعنت کی ہے، کیونکہ جس وقت اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا اس وقت وہ کافر ہوا۔ اس جگہ جو بعض نے خاموشی اختیار کی، بتاؤ وہ کس بنیاد پر کی ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمان کا قتل اگر دشمنی عداوت سے کر دے تو گناہ ہے، کفر نہیں ہے جب تک عقیدے کے اعتبار سے حلال نہ سمجھے۔ اور یہ کیا پتا ہے کہ اس نے حلال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ابھی میں پیش کرتا ہوں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تاریخ الخلفاء۔ یار یہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، یہ اپنے جو موبائل ہے، یہ میری کتاب میں صفحہ 209 ہے جناب، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کا سن وفات 911 ہے۔ یہ میرے پاس تاریخ الخلفاء ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کا یہ جو سرخ سیاہی سے لکھا ہوا ہے یہ صفحہ 209 ہے۔ اس کے اندر بتایا ہے کہ یزید کا عقیدہ کیا تھا، یزید کس عقیدے کا مالک تھا، یزید کی کارکردگی کیا تھی۔ آپ کا سوال یزید کون ہے؟ آپ اس کے مطلب یہ بتا دیں کہ وہ محسون بنت بختل اس کی ماں کا نام تھا، باپ کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، سن 25 میں پیدا ہوا یا 26 میں دور عثمانی میں، تو یہ آپ کی مراد نہیں تھی کہ وہ پیدا کب ہوا، اس نے عمر کتنی پائی ہے، اس کا پورا موٹا بھاری بھرکم گوشت والا اور بڑا جتن، جت سید بڑی منکرے غوث ثقلین جیڑا صبح شام اس نو چھتر ماریا کر،
ہمیں جتل تے گرد دراز ہوئے لمبا کام ہے وہ بعد میں عرض کریں گے. یہ صفحہ 209 ہے جناب. میں تھوڑی سی شاہ صاحب آپ کو بھی دوں گا. مولانا آپ بھی ذرا ادھر تشریف لے آئے کیونکہ آپ امپارشل آدمی ہیں. میں تو چونکہ سید برادری کا آدمی ہوں تو ممکن ہے کہیں کہ یہ کوئی اپنی طرف سے ادھر تشریف لے آئے. ادھر تشریف لے آئے. کہتے ہیں وکانا سبب خل آل المدینۃ لہو ان یزیدا اسرف فی المعاصی. آل مدینہ کے اس سے گلو خلاصی اختیار کرنے کا یہ اس کی اطاعت سے اس کی تنویدار نے سر لنگا کری گیا. اے بچہ شبدہ ہے نا گلوں تے کئی بچے سیانے اکلا لے ہونے نا وہ ہی بچوں سے سرکائی نکلی اس کا سر لنگا کری گیا. جتا نہیں پینے گولی ماڑی موٹی جتا نہیں پیسے نا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خلع. یہ مدینہ شریف والے سر لنگا کیاں کری گئی. وکانا سبب خلع آل المدینۃ لہو. مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہیں اس کی اطاعت سے سرکش کیوں ہو گئے کہ انا یزیدہ اسرف فی المعاصی. یزید نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام تھے نا ان کی سرحدیں پار کر لی تھی. اسرف میں اسراف کیا تھا. وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ طُرُقٍ. واقدی بذات خود خارجی ہے. حضرت حیدر کرار کو جو تبرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا حامی ہے. یہ سمجھو اپنے دادی پوترے کے خلاف ہے لکھنا ماڑی گل نہیں ہے. ان عبداللہ بن حنظلہ بن الغسیل حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں جب احد کے میدان کی للکار پڑی اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے تھے. فراغت کا بھی انتظار نہیں کیا. ان کا سرکار کی للکار پڑ گئی ہے اب میں انتظار کرتا رہوں. غسل بھی نہیں کیا کپڑے پہنے صفے کارزار میں جا حاضر ہوئے. اللہ کی شان شہید ہو گئے. باقی شہداء کی لاشیں اٹھائیں تو وہ نارمل تھی. جب ان کی لاش اٹھائی تو پانی جیسا پانی کے لوٹے بھر بھر کے کوئی ڈالتا ہے. اس عرض کیا یا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. اس وقت سرکار نے بیگ قانون بتائی. غسیل الملائکہ کی اصطلاح بتاتی ہے کہ محدثین سرکار کو غیب کا جاننے والا تسلیم کرتے تھے. یہ تو ان کی تنہائی کی بات سرکار کو کس نے بتائی تھی. نعرہ تکبیر شہداء امام علی مقام قبلہ مفکر اسلام. کئی طریقوں سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزیدہ. ہم نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا یعنی اس کے مقابلے میں ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے. ہم نے اس کے ساتھ بغاوت نہیں کی. حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء. جب تک ہمیں یہ ڈر نہیں پیدا ہو گیا کہ آسمان سے پتھر ہم پر برسیں گے. وجہ کیا تھی. انہو رجل ينكح امہات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر. کیونکہ وہ بیٹیوں کے نکاح باپوں سے, بہنوں کے نکاح بھائیوں سے اور باپوں کے نکاح بیٹیوں سے اور ماؤں سے حلال سمجھتا تھا. اس میں ہے نکاح کرتا تھا, حلال ہونے کا ذکر نہیں ہے. حلال تو نکاح کرتا تھا تو حرام سمجھ کے کرتا تھا. آئیے اسی کی شرح پیش کرتے ہیں کہ حلال سمجھ کے کرتا تھا کہ حرام سمجھ کے کرتا تھا. کرے نکاح اور حرام سمجھ کے کرے اس کا نام نکاح تو نہیں ہوتا. یہ میرے پاس ہے نبراس شرح قائد, اسی کتاب کی شرح ہے. یہ آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ یزید جو ہے جو یہ نکاح کرتا تھا تو حلال سمجھ کے کرتا تھا, حرام سمجھ کے نہیں کرتا تھا. اس کتاب کا نام ہے نبراس. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی چھاپی ہوئی ہے, علم عقیدہ ہے. اسی کتاب کی شرح, یہ شرح قائد ہے نا, یہ اسی کی شرح ہے. اس کا 551 ہے. ایک گل دسو ہاں کسا وکیل ہے کہ کوئی تو کیس تیار کری تو پہلو تاکسی نے جناب مارنا تو اپائنٹمنٹ بناؤ تو 500 روپیہ کے انسان کنسلٹیشن نہ ہاں. اس نے بعد جلسن پھر فیس کیا دیسو اصلا جناب نبی کریم علیہ السلام نے گھر پیدا ہوئے ہیں
کوڑا کرو کھائی دائیں مڑی کر کے سکھا سا تو ذرا ساڑا کوئی کنٹریکٹ نہیں، کوئی پانی بھی پلایا یا نہ پلایا اسی مرضی نہیں. اور گل سنو کیا مطلب ہے تمہیں اشارت کرنی وہ گلاں یہ ہوئی ہیں. یہ صفحہ 551 بتایا، یہ لیجیے صفحہ 551 کا حاشیہ نمبر 3. حافظ محمد برخوردار نامی آدمی ہے اس فن کا. یہ ومنکرہ من الفسق والفجور من شرب الخمر وتخفیف آل المدینہ کا اس کے کفریات کی ایک دلیل یہ ہے کہ آل مدینہ کے بارے میں کہا کہ مدینہ شریف پر چڑھائی کرو. سرکار نے فرمایا بخاری شریف کے متن کے اندر ہے کہ مکہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا تھا اور مدینہ شریف کو میں نے حرم بنایا ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم بنانے کی قیمت بھی سمجھ جائیں، سرکار کے حرم بنانے کی بھی قیمت سمجھ جائیں. احد اور جبل ایر کے درمیان بین اللابتین کے الفاظ تو ایسے جی بونو تو پوچھے پاسے بیسے یہ تو سیدھی بھی پڑھی ہوکی ہے تو پوچھے پاسے بیسا پڑھ دو. یہ لے جاتے مدینہ شریف والوں کو مسلم شریف کا حدیث ہے من اخافا علی المدینۃ اخافہ اللہ فلعنۃ اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو مدینہ شریف والوں کو ڈرائے اللہ اس کو ڈرائے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے. سمجھ آئی جی؟ مدینہ شریف والوں کو اس نے ڈرایا کہ ابھی پیش کرتا ہوں ڈرایا کس طرح ہے اور کیا کیا مدینہ شریف اس نے کیا ہے. وتفریح المدینہ وترک الصلاۃ وارتکاب الزنا واستحلال المحارم، جو محرم عورتیں ہیں ان کے نکاح کو اس نے حلال سمجھا. اب کفر میں شک رہ گیا. لعنت اسی کو کی جاتی ہے جس کا کفر یقینی ہو. امام احمد حنبل جو والی بغداد کا امام ہے انہوں نے برملا طور پر کھلے طور پر اس کو لعنت دی ہے. ابھی کتاب پیش کر دیا. استحلال المحارم، حرام عورتوں کو یہ حلال سمجھتا تھا. وترک الادب لبیت اللہ ومسجد الرسول، اس نے بیت اللہ کے ادب کو بھی مباح سمجھ لیا. اس نے کہا جب مدینہ شریف کی لڑائی سے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر تم چلے جانا مکہ شریف اور جا کر مکے پر بمباری کرنا منجنیکیں باندھ کر. منجنیک جانتے ہو جدا تو پنجابی ٹیکلی نے آنے نے وہ پرانے وقتوں میں ڈانگ جی ایک بدھی ہونی سی لمبی جی کھو ہے نا پیچھے دو لکڑے جی ٹھوکے ہونے سے پیچھے کیا سالے جا کیتا لوہی نہیں سلاخ ہونی سی لمبی جی ڈانگا کی بھی تو پچھو سلاخ کی تھی سراخ کیتا ہونا سا پیچھے بٹا بدھا سامنے ڈیڑھا منے نا اگا چوٹی میں رسی اسے بدھی ہوئی سی وہ منے ڈیڑھا منے نے پانی نے لوٹا ہونا سا اس کی انگریزی شاڈوف آنے پنجابی اس کی ٹیکلی آنے ارے وہ اردو میں ہے ہی نہیں کہ اس کا نام کوئی ہو. اس کے ذریعے سے ایک آدمی زمین کو پانی دیتے ہوئے پکڑ کے کھینچتا تو اس طرح پانی میں اس لوٹے کو ڈبوتا اس طرح جھٹکا دیتا تو پیچھے وزن من 1.5 من اس کے پچھلے حصے پر ہوتا تھا پتھر، اس وزن کی وجہ سے لوٹا باہر آ جاتا بغیر زور لگانے کے. جب باہر آ جاتا تو پھر اسے الٹ دیتا. اس کے نمونے پر منجنیکیں بنی ہوئی تھی. منجنیکوں میں پتھر ڈال کے کمانی تک کی سے سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے وہ کمانی جو ہے چڑیا نہیں ڈالنے سٹیاں بروں او لالی ہو تو اس طرح وہ اس کو گوپھیا کہتے ہیں عربی میں اس کو فلاخن کہتے ہیں، اردو میں گوپھیا کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے پتھر پھینک اس کی ترقی یافتہ صورت کو منجنیک کہتے تھے. منجنیک میں پتھر ڈال کے آگ ڈال کے کپڑے ڈال کے اس طرح پھینکتے تھے کہ دشمن کے مکانوں پہ جا کے لگے مکان بھی گرے اور ساتھ ساتھ ان کو آگ بھی لگے ساتھ وہ جلے بھی. یزید کا حکم تھا مدینہ شریف کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد تم مکے جاؤ اور مکے پر چل کر حملہ کرو اور ان پر یہ منجنیکوں سے پتھر گراؤ. اور مکے شریف میں جا کر انہوں نے پتھر مارے، کعبہ شریف کو آگ لگی اور کعبہ شریف کے پردے اس آگ سے جلے اور اس کے اندر وہ 2 سینگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا قربانی کیا تھا برکت کے لیے وہاں تبرک کے طور پر لٹکے ہوئے تھے وہ بھی اسی سے جلے تھے. اس کا ذکر یہ کرتے ہیں
کہتے کعبے شریف کی بے حرمتی کو اس نے مباح کیا. بخاری شریف کے اندر ہے کہ تمام نبیوں کے لیے تمام رسولوں کے لیے یہ ہمیشہ حرام رہا ہے، صرف میرے لیے اتنی دیر تک حلال کیا گیا ہے جتنی دیر تک میں کعبے شریف کو بتوں سے پاک کرتا ہوں، اور جو ہی میں سے پاک کر چکوں گا تو پھر قیامت تک اسی طرح حرام رہے گا. جو اس کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا. یزید نے وہ کام بھی کیا اور یہ کام بھی کیا. تو بھائی یہ بات خیال میں آ گئی ہے. واستحلال المحارم وترک الادب لبیت اللہ ومسجد الرسول وغیرہ. کیوں جناب اس میں کوئی جذباتی بات تو کوئی نہیں ہے. یہ پہلے جو پیش کی تھی اس کا نام ہے شرح عقائد، اور یہ جو اس کی شرح پیش کی ہے اس کا نام ہے نبراس. اور اس جگہ کافی سارے لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں جن کو خاصی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھی طرح سے شرح عقائد جانتے، لیکن جب نبراس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ الف با بھی نہیں جانتے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ ہی اصل میں کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں آگے چل کر جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اللَّعْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ أَجَازَهُ وَرَضِيَ بِهِ وَالْحَقُّ أَنَّ رَضَاءَ يَزِيدَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَاسْتِبْشَارَهُ بِذَلِكَ وَإِهَانَةَ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهُ آحاد. کہتے ہیں علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ان پر لعنت. لعنت کیوں؟ جس کا کفر یقینی ہے لعنت نام لے کے اس پر کی جا سکتی ہے. الفاظ دیگروں نے یہ کہا وہ بھی کافر، جس نے اس کی مدد کی وہ بھی کافر، جس نے اجازت دی وہ بھی کافر، اور جو آدمی یہ بات سن کے خوش ہوا کہ ٹھیک ہو گیا بہت اچھا ہوا وہ بھی کافر. جیسا آج کل کہتے یزید خلیفۃ المسلمین ہے اور یزید جنتی ہے. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی اس سے جنت کرا جیسے جنت یزید ہے. وہ ایک طالب علم موضوع کہ میں ترئی قسم کی کڑی پکانا جاننا ہے. استادوں کی کڑی نے بڑا ٹھاٹ بنا کے پکائے نہیں رائے وہ پکائی جناب پانی کڑھائے کے بعد مرچا ہی مرچا. استادوں صاحب کٹ پر ہے نا منہ ہی نہ بند ہوا ہے. اور وہ رحمت اللہ وہ ایک ہے پکائی ترئی قسم ویسے تو نہیں نہ بڑھنی ہے. انہوں نے کہا کڑی نہیں کوئی قسم نہیں. یزید علی جنت میں ترئی قسم کی کڑی ہے. علامہ طباطبایی کہتے ہیں والحق ان رضا یزید بقتل الحسین. اور صحیح بات یہ ہے علامہ طباطبایی کی رائے ہے، کہتے ہیں کہ یزید کا امام حسین کے قتل پر راضی ہونا وہ استبشارہ بذالک کا اور اس کا اس پر خوش ہونا وہ اہانت آل بیت النبی علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کی بے آبروئی اور ہتک کرنا، اس پر اس کی خوشی جو ہے یہ مما تواتر مانا ہو. اگرچہ لفظ آگے پیچھے ہیں لیکن جو ان سے مانا نکلتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عالم اسلام میں اس کا منکر کوئی گزرا ہی نہیں ہے کہ اس نے آل بیت کی ہتک کی ہے، آل بیت کو اذیت پہنچائی ہے اور آل بیت کی ہتک پر خوش ہوا. اس پر کسی کو شک نہیں. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ جس نے وہ کام کیا تھا ان کو انعام دیے، ان کی تنخواہیں بند کی. کتنی جھوٹی قسم کی بات لوگ کرتے ہیں. یہ اس کے پتے کے بغیر 25,000 آدمی اگر کم سے کم 5,000 آدمی کا راشن کون دیتا رہا؟ یزید. خوشی کے بغیر دیتا رہا، غم سے کہتا رہا ہاں لوٹ لو مجھ سے. تنخواہیں کون دیتا رہا؟ وہاں رہائش کا خرچہ کس نے دیا؟ اسلحہ جنگ کس کا استعمال ہوا؟ اور پھر اس کے بعد جب ان کے سر کاٹے گئے منع کیوں نہیں کیا؟ سر کاٹ کے لائے گئے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی؟ ان سب کو انعام دیے، رضا کے لیے کافی دلیل نہیں. ان اللہ تعالیٰ کا سرفراز کیا. اب رہ جاتی ہے بات کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین میں تو قتل کرنا گناہ ہے، کفر نہیں ہے، اور قتل کی بحث نہیں، دوش رسول کے شاہ سوار کی ناش پر گھوڑے دوڑانا ہے، اس کی بے ادبی ہے. امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر سورہ واللیل اس کے اندر یہ بات موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہو اس کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے. کیوں کافر ہے؟
وہ تسمہ کبھی سرکار کے نالین کے ساتھ تھا. سرکار کی جو نالین پا ہے اس نے سرکار کے قدم چومے ہیں. ارے قدم چومنے والے نالین کے ٹوٹے ہوئے تسمے کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے. جس نے زبان مصطفیٰ چومی ہے اس کی بے ادبی کرنے والا مسلمان خارے لعاب زبان نبی، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اب جو بتایا کہ مدینہ شریف میں جنگ کی، بعد مکہ شریف کے لیے وہ آرمی روانہ کی، وہ بھی حضرت امام جلال السیوطی کی تاریخ الخلفاء اور صفحہ 209. جلال السیوطی اپنے وقت کے مجدد، میں انہیں مجدد کہوں یا نہ کہوں، انہوں نے خود اپنا قصیدہ لکھا ہے. اپنے قصیدے میں کہا ہے صدی کا میں مجدد ہوں. ہاں، اور اون المعبود فی شرح سنن ابی داؤد، اس کے اندر وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، 14 جلدوں کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر بتایا میں خود اور انور علی شاہ صاحب لولابی نے اپنے انوار الباری شرح بخاری کے اندر، فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے سرکار کو سر کی آنکھوں سے جیتے اور جاگتے ہوئے دیکھا 10ویں صدی میں، 9ویں اور 10ویں صدی میں. تو پھر معمولی آدمی تو نہ ہوا نا. اس کی بات لیجیے مالا آئی سوڑے گیا اوناش کو جو نظر سکتے ہیں نا فی سنت سلاسل و ستین بلغہو ان آل المدینہ خرجو علیہ وخلعوہو. 63 سنے ہجری میں یہ واقعہ کربلا کے بعد کہتے پیچھے بتا توبہ کری کی دیئے تو اگر کوئی چٹھی لکھی سی جب بھی پتہ لگے توبہ کری کی یہ کردوت تک نے توبہ لے جانے نے کردوت ہے. یہ تویز کرتے ہو مڑا جاکت بڑے پیڑے کام کرنا تویز کری دیتا ہی یہ ان ٹھیک ہوئی گیا تو کہا بادشاہ ٹھیک ہوئی گیا. وہ جس طرح تویز دیتا ہے دوئے طرح دکانہ پنیاں سے اندر جیلا جا اخنی تو کی پتہ نہیں بچو ٹھیک ہوئی گیا. انہیں بچو ٹھیک ہویا کوئی سا ثبوت ملنا پیا. جب ان کو پتہ چلا کہ مدینہ شریف والے جو ہیں خرجو علیہ الخروج علیہ کے معنی بغاوت کرنا وخلعوہ اور اسے اطاعت نے یہ کھٹی جسنا سر لگا کری گئے اچھو بچو سر کٹی گئے. اے یار یہ تکڑے دے پتہ لگنا گا تُسنے پتہ جی نہیں اے گائیں شاہیں انہیں لی سکنے لگ بچے کھلی کے سن انہیں بڑا پکا کری کری بنا انہیں کہا زیادہ انہیں پکا کرے بچہ پھائر لگی چھے ذرا ٹھلا کرنے سر لگا کری گئے اس وقت تکڑے گاں جڑی علی تھی ہونی وہ کہا ہویا کہ بچہ سر لگا کری گیا سا یہ وہ سر لگائے رہی یارو. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ جَيْشًا كَثِيفًا ایک بھاری لشکر آل مدینہ کی طرف بھیجا. وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِهِمْ ان کو ان سے جنگ کرنے کو ثُمَّ الْمَسِيرَ إِلَى مَكَّةَ پھر ان کو حکم دیا کس سن میں سن 63 میں ان کو حکم دیا کہ مکے پر اب چڑھائی کرنا ہے. اس کے بعد تو واقعہ کربلا کب گزرا ہے 61 کے پہلے مہینے میں 61 کے پہلے مہینے میں وہ واقعہ گزرنے کے بعد مدینہ شریف پر بعد میں چڑھائی کا حکم دیا. یہ توبہ لیاں نشانیاں یہ سر لگا لیاں نشانیاں ثم المسیر الى مکہ تھا لقتال ابن الزبیر فجاؤ بس آگے ہوں وکانت وقعت الحرت علی باب طیبہ. مدینہ شریف جتے بندے گئے ہو اے تسا نامے تازے گئے سو جڑی جے سنگی گئے ہو نا جدھروں سورج نکلنا نا اس پاسا ہے یہ جس طرح سر جے نہیں بچوں نکلے یہ جے سرانی شکلیں کھوپڑیاں نہیں شکلیں بٹے جے تے سرخ سرخ کنکریاں انہاں کی اراغ رہے. اس واسطے اس علاقے نے نہ ہر رہا ہے. آج کل ٹی بی نہ اسپتال بھی تا اکھیاں نہ اسپتال بھی مستشفى الرمد اور مستشفى الصدر
یہ ٹی بی کا اسپتال اور آنکھوں کا اسپتال دونوں اس طرف ہے، اس جگہ وہ جنگ ہوئی ہے. تو ماں ادرا کا ماں وقعت الحرا، وقت الحرا، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ واقعہ، نہ پوچھو کہ کیا ہوا. کہتے ذکر الحسن، حضرت شاہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا. مرتن ایک مرتبہ فقال واللہ ما کان ينجو منه احد، ایسا پتہ چلتا تھا کہ آج مدینہ طیبہ کا رہنے والا بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا. قتل فیہا خلق من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ومن غیرہم، اس وقت ایک بھاری تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی. جانے بڑے کافی بڑے بڑے صحابہ نال ہوئی، جیسے اور لاکھ لاکھ درم جنہ کی نیند نال ہوئے نا، نال ہونا خوانا ہے. یہ تو کوئی خدا واسطہ نال ہویا ہوئے نا، پھر تو نال ہویا. تے جڑے پیسے کے لیے نال ہوئے گے وہ پھر اس سے پائے نہیں رہی گی جس پائے تھے سے. اب مدینہ طیبہ جو شہید ہوئے وہ کس کے ہاتھ سے ہوئے؟ وہ اسی کے سلسلے کے لوگوں میں کیا تو شہید ہوئے. اور وہ نوحبت المدینہ، تو مدینہ طیبہ کو بری طرح سے لوٹا گیا. وفتزا فیہا الف ازرا، اس میں 1000 کنواری بچیوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی. اور وہ سب امید سے ہوئی. 1000 ناجائز بچہ پیدا ہوا. مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر سن 61 میں اس نے حضرت امام عالی مقام کے ساتھ یہ حادثہ کیا ہو اور سن 63 میں مدینہ طیبہ کا یہ حشر کیا ہو، یہ علامت توبہ کی ہے. سدھے آنکھوں پیسے کی نہیں بیٹھے ہاں، ان گل نہیں ہونی پئی. من وجد الاحسان فقط تقید، وہ پٹھواریاں نے منہ کھانا تو اکھی لے جانیاں. جڑا بندہ کہ کھائی پہ تھی اکھی نہیں نہ برابر ہونیاں، کہ آخر سجنا وہ گل آپ سناواں، بولا بندہ پیڑا پہ گیا. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال صلی اللہ علیہ وسلم من اخاف آل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والقادر والناس اجمعین. اس سے جدا ہونے کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جدا کیوں ہوئے تھے. آگے جو مکہ شریف میں ظلم و ستم ہوا اس کا ذکر آپ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں قال زابی ہمارے دھڑے کا آدمی نہیں، یہ دوسرے دھڑے کا آدمی ہے. حضرت حیدر کرار کی شان کی کوئی حدیث ہے اس آدمی نے معاف نہیں کیا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ضعیف کیا. زابی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے نا، جس دکانہ میں سودا کیا ترکے سودے جتنے ہوں جتنے مرضی نے کھڑے پاؤں تھوک نے تو پرچون نے ترک تباہ سی نا. یہ اس شخص کا شاگرد، امام زابی اس کا شاگرد ابن تیمیہ کا. کہتے ہیں لما فعل یزید بآل المدینہ ما فعل، جب یزید نے آل مدینہ سے کیا جو کچھ کے کیا، معاشر بالخمر و اتیان المنکرات، باوجود شراب کو مباح سمجھ کے پینے کے اور باوجود باقی گناہوں کے کرنے کے، اشتد علیہ الناس، لوگ اس پر بڑے سخت ہو گئے. انہوں نے کہا اس پر ایمان کی اطاعت نہیں قبول کری. وخرج علیہ غیر واقع، اور بہت ساری جگہوں میں لوگ اس کے خلاف میدان میں نکل آئے. وَلَمْ يُبَارِكِ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ، اللہ نے اس کو زیادہ پھر جینے بھی نہیں دیا. وہ سارا جیش الحرۃ الی مکہ تھا، وہ جو حرہ میں لڑا تھا نا مدینہ طیبہ میں، جنہوں نے مدینہ طیبہ کی معصوم بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی 1000 کی تعداد میں، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے. ہاں علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں سورہ قدر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے باندھے اور جنگل کے جانوروں نے آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ممبر پر پیشاب کیا. یہ ابن زبیر کی جنگ کے لیے مکہ سے چلے گئے. ماتا امیر الجیش بالطریق، راستے میں جو ان کا جرنیل تھا نا وہ جہنم رسید ہو گیا. یہ بھی نشانی توبہ کی ہے، توبہ کر لی تھی اس نے. مکہ شریف پر حملے کے ارادے سے جا رہا یزید کے حکم سے جب مدینہ طیبہ کی بے حرمتی سے فارغ ہوا تو مکہ شریف کی بے حرمتی کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا. یہ نشانی توبہ کی ہے. فاستخلف علیہم امیرن، اس ایک اور آدمی کو ان کا کمانڈر بنایا. واتوا مکہ شریف آئے. فحاصروا ابن الزبیر، آ کر کے انہوں نے ابن زبیر کا محاصرہ کیا. وقاتلوہ، اور اسے جنگ کی. ورموہ بالمنجنیق، منجنیق کے ساتھ اس کو پتھر مارنے شروع کیے اس پر، تو وہ کعبے میں پناہ گزین تھے. اب اس پر پتھر مارے گا یہی معنی ہے کہ کعبے کا پتھر مارتے تھے.
اس موقع پر ایک بڑی یادگاری بات ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر ان سے پوچھنے لگے اپنی ماں سے، اماں مجھے یہ بتا، اب تو حالات بڑے نازک بن گئے، میں سرنڈر ہو جاؤں یا باہر نکل کے لڑوں؟ انہوں نے کہا بیٹے اگر تم حق پر تھے تو لڑو، اگر باطل پر تھے تو تیری دنیا کو بروایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اماں مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر میں مارا جاؤں گا تو آپ کا وارث کون ہوگا؟ انہوں نے کہا میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں، میرا اللہ وارث ہے، اگر حق پر ہو تو لڑو۔ وذالک فی سبع سنۃ اربع وستین، یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ ماہ صفر میں سن 64 میں ہوا ہے۔ واخترقت من شرارت نیرانہم استار الکعبہ، اور جو انہوں نے منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکے اور آگ پھینکی اس کے ذریعے سے کعبہ شریف کو آگ لگی، یہ نشانی توبہ کی ہے۔ وسقفھا، اور اس کے جو چھت ہیں ان کو بھی آگ لگی، لکڑی کے چھت ہے۔ وقرنا الکبش الذی فضل اللہ بہ اسماعیل، اس دمبے کے دو سینگ اس جگہ لٹکے ہوئے تھے ان کو بھی آگ لگی، وہ جلے۔ وکانا فی السقف، وہ تورق کے طور پر چھت سے لٹکائے ہوئے تھے۔ وآلک اللہ یزید فی نصف شہر ربیع الاول من ھذا العام، یہ سفر میں اس نے لشکر کشی کی اور ماہ ربیع الاول کے یعنی چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ کب مرا؟ ربیع الاول۔ وہ واقعی ربیع الاول آل حق کے جینے کی تاریخ ہے اور آل باطل کے مرنے کا پیغام۔ نعرہ تکبیر، مفکر اسلام، نائب غوث اعظم۔ جاء الخبر بے وفاتہ والقتال مستمر، اس کے جہنم رسید ہونے کی اطلاع بھی آ گئی، جنگ چل رہی تھی۔ جو مکے کی جنگ لڑانا شروع کر کے مر گیا ہے یہ اس کی توبہ کی علامت ہے۔ فنادى ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر نے باہر نکل کے شور مچایا، یا آل الشام ان طاغیتکم قد ہلک، وہ تمہارا سرکش اور باغی جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور فنفلوا وذلوا، اس وقت وہ گھبرائے اور تتر بتر ہو گئے اور انہوں نے شکست کھائی۔ انفلا ینفلو، انفلال نے شکست کھانا، زیر ہو جانا، وہ شکست کھا گئے، ذلیل ہوئے۔ وتخطفهم الناس، لوگوں نے پکڑ کے زمین پہ پٹکا۔ ودعا ابن زبیر الی بیعت نفسہ، اس ابن زبیر نے کہا مجھے خلیفہ بنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لعنت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دینا۔ قتل کی وجہ سے مولانا رعایت کی طرف مائل ہوتے ہیں، کہا قتل موضوع گفتگو نہیں ہے، دوش رسول کے شاہ سوار کی شہادت موضوع گفتگو ہے، اس کی بے ادبی موضوع گفتگو ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے جناب، ہمارے پاکستان میں بھی ایک بہت گلوکار قسم کے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں جناب گھوڑا تو کربلا میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ یہ میرے پاس ہے علامہ محمد مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کی نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، اس کا صفحہ 130 نکال کے دیکھیں گھوڑا استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اپنی کتابیں تو پڑھو، اہل سنت کی کتابوں کا جو تمہیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں ڈانگ چاہیے ٹوری پہ۔ ایک بار یہ بزرگ میں ملی گئے، میں کتاب کڑی گیا تھی، میں کہا پڑھو، ہاں نہیں عربی میں نہ پڑھی سکتا، تو میں کہا میرے بابا گرو نانک کو معلومات آتی ہیں اصل دین تو عربی میں ہے، عربی تو تمہیں پہلے جاننی چاہیے سی نا۔ کہتے ثم ان جماعتن آخری، حضرت امام عالی مقام جب گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے تو تبادروا الی الحریم والاطفال، تبادروا الی الحریم والاطفال، جدھر خواتین آل بیت تھی ادھر آگے بڑھے، بچے جدھر تھے ان ادھر آگے بڑھے، یریدون صلبہم، ان کو لوٹنے کے ارادے سے۔ فصاخ الحسینو، اس حضرت امام حسین نے للکارا، ویحکم یا شیعۃ الشیطان، او شیطان کے شیعو، اور شیطان کی جماعت کے لوگوں، کفو صبحاکم عن الحریم والاطفال، اب بچوں سے تو عورتوں سے تو ان کو روکے، یہ کوئی جمع مردی تو نہیں ہے،
یہ تو عرب کے کفار کی تاریخ میں بھی نہیں ہے کہ کبھی عورتوں پر ہاتھ اٹھایا ہو، کبھی بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہو، کبھی بڈھوں پر ہاتھ اٹھایا ہو، کبھی جانوروں پر ہاتھ اٹھایا ہو. یہ اسلام سے قبل میں کسٹمری لا میں یہ بات ہمیشہ سے جاری رہی، عورت پر نہیں ہاتھ اٹھانا. یہ کوئی جڑیاں نہ کام ہے؟ عورتوں نے گلے پڑنا، نکیا معصوم بچے کی مارنا، یہ تو چنڈوا کا کام ہے. بچے مار. فَإِنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یہ تو تم سے نہیں لڑے. فَقَالَ الشِّمْرُ لِأَصْحَابِهِ كُفُوا عَنْهُمْ، شمر سد بولا. معلوم ہے شمر کے دل کے کسی گوشے میں زندگی کوئی ناپاکی تھی پر تھی. انہوں نے کہا ان سے باہر آؤ. وَقْسِدُ الرَّجُلَ، انہوں نے کہا خیال کرو یہ چڑھا مرنے میں ماری کیسے، چھوڑو نا بچیاں کی، پہلے اس کی سنبھلو. حضرت امام حسین جو گھوڑے سے نیچے گرے نا، خولی بن یزید، سنان بن انسنخی، ایک ٹی وی اگڑ بگڑنے تک شیرہ جانور ٹایا ہونا تو تو نکلی دے نند بسیکڑے ڈرانا وہ تو مرا اوڑ کے چندو سنگ پھٹی سٹا ہے. حضرت امام حسین زمین پر گرے ہوئے ہیں. خولی بن یزید، سنان بن انسنخی اور شمر تینوں ہمت نہیں کرتے. ایک دوگے اخنی آگے بدے نا، انہوں نے کہا علی نہ پترا مدد جانے جانے رگڑی سٹا سا خیرہ نکل دے تو پھر جڑی اللہ کر سی. انہوں نے سا نکلی گیا پر توڑی کڑی لوڑ رہا سی. یہ جب کہتا وقصد الرجلہ، اس مرد کا دھیان دو. فَلَمْ يَزَلْ يَقْتَتِلُوا وَهُمْ، پھر وہ اور وہ آپس میں لڑتے ہی چلے گئے. اور إِلَىٰ أَنْ أَسْخَنُوهُ جَرَاحًا، حتیٰ کہ اتنا خون نکالا کہ زخموں کی وجہ سے نڈھال کر دیا. اسخنا یسخن اسخانن، بے حد خون ریزی کرنا کہ بدن میں خون کا قطرہ نہ رہا، بدن پر زخم کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. فسکت عن فرضی، کہتے ہیں گھوڑا استعمال ہی نہیں ہوئی. فرض کے کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ فسکت عن فرضہ الی الارض، اس جناب امام حسین گھوڑے سے زمین پر اتر آئے. وَنَزَلُوا، اور اترے. وَحَزُّوا رَاسَهُ، اس وقت وہ اتر کے تو حضرت کا سر اتارا، پہلے ہمت نہیں پڑی. قیل الذی قتلہ سنان بن انسنخی، بعض نے کہا سنان بن انسنخی نے آپ کو شہید کیا، بعض نے کہا شمر ذی الجوشن نے کہا، اور ایک طبقے نے کہا کہ وہ خولی بن یزید نے کہا. لیکن بہرحال سمجھ میں آئیے نا گھوڑا استعمال ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں گھوڑا تو استعمال ہوا ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے کہ آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. امام ابن حجر مکی، آپ کی کتاب سوائے مور کا سن وفات آپ کا 974 سے لے کر 978 تک نقل کیا جاتا ہے. پورا ہندوستان آپ کا شاگرد ہے، پورا کشمیر آپ کا شاگرد ہے، پورا شرق الاوسط آپ کا شاگرد ہے. آپ کے پاس ہندوستان میں 2 سلسلہ ہے تعلیمات ہیں، ایک دیوبندیوں کا، ایک اہل سنت کا. جو دیوبندیوں کا طریقہ ہے سلسلہ تعلیمات، امام حجر مکی کے شاگرد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری. یعقوب سیرفی کشمیری استاد ہیں شاہ کمال اور شاہ جمال کے، لاہور والے. اصل میں وہ ملا کمال اور ملا جمال ہیں، لاہور پہنچ کر وہ شاہ بن گئے. یہ بڑی بیماری ہے، انہیں بھی دسنے بھی شاہ ہونا پونا. دل سارے نا وہ پاڑی ایک ساتھ کیا بے ماڑا دل کرنا، میں کہتے تھنے دار ہی ہوئی گے چھاپ. میں کہا پترا دل تو ماڑا بھی بڑا کرنا پر بنانا جی کوئی نہیں. یہ خدا کے فیصلے. ابھی بتاتے ہیں سید ہوتا کون ہے. کتنا کتنا باقی ہے؟ ٹائم بہت ہے جی. ٹائم بہت ہے. ایک چنا سن بگانے آم کے سکھویا کریں اتھے پھر میاں صاحب نے کلام پڑھیا کریں. باغ بہاراں تے گلزاراں میری یاراں کس کاری، ام کھتے کوئی سنگی ہوئے نال علی کھائیے. باغ بہاراں تے گلزاراں میری یاراں کس کاری، یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کہاں رکھواری. چڑیاں توتے کہاں کٹاراں بولن رکھ ہزاراں. میاں صاحب نے غیر مت کروائی. اتنا جناب وہ امبا لکھا کوئی چھپی دے بیٹھا تھا سوٹا کے نہیں تو ٹھیک کرتا. اس آکھا ہوں اس موقع نے مطابق بھی کوئی شعر یاد دیا پڑھے نا. اس آکھا جے کہ یاد تھا بھی دلوں لے گیا ہوں بھی نہ پڑھی سکوں. اس آکھا نہیں میں تو کی یاد کرانا. آکھا کہ
رکھا پہلا مصرع میں دسنا دعا تو خود لا رکھا سب کٹکار محمد بخشا اگے لا لے سانو گالے کو بولنا دعا بندہ ابو بولنا میں پتہ لگا کتنا بھی کام حضرت امام جنت مقام آپ کے لیے آپ کی لاش پر گھوڑا دوڑایا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام جنت مقام کی ذات پاک کو اس طرح ستایا گیا جس طرح آج تک تاریخ انسانی میں کسی کو ستائے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. یہ میری کتاب کا صفحہ 209 ہے. کہا کہ جس جگہ حضرت امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تھا اور آپ کا سر اتار کے جس تھال میں رکھا گیا تھا ہوا کیا 10ویں محرم کو ہی عبید اللہ بن زیاد کا سر اتارا گیا اسی تھال میں رکھا گیا اور مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا کوفے میں اسی دارالامارت میں اسی تشت میں 10ویں محرم ہے امام عالی مقام کا بدلہ لیا گیا. اس کے بعد اسی تھال میں مختار سقفی کا سر اتار کر کے مصعب ابن عمیر کے سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد مصعب ابن عمیر کا سر اتار کر کے عبداللہ بن زبیر کے سامنے رکھا گیا اس کا سر اتار کر کے عبد الملک کے سامنے رکھا گیا. ایک آدمی نے اٹھ کے کہا اس میں تو اتنے سال آگے استعمال ہو چکے ہیں. اس نے کہا یہ بڑا ملوث محل ہے اس کو گرا دو. جی اپنے ہاتھوں سے اس محل کو گرایا جو حضرت امام عالی مقام کی شہادت گاہ کے طور پر استعمال ہوا اور کہا کہ شمر ذی الجوشن کو دریائے فرات کے کنارے ہی 10ویں محرم کو مار کے قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. وہ اوطأ الرحلہ جس طریقے سے انہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نا اور اوطأ الخیلہ علی ناشئی کما کانا اوطأ خیلہ علی ناشئ الامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس طرح امام حسین کی لاش کو اس نے گھوڑے دوڑائے تھے اسی طریقے سے اس کی لاش کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کیا گیا. کیوں جناب ثابت ہوا نہ ہوا کہ گھوڑے استعمال ہوئے اور جس طرح امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے ان کی لاش پر بھی دوڑائے گئے. ابھی میرے پاس بے انتہا ہے لیکن کروں کیا اتنا توفیق بھی نہیں آئی. تقریباً پورا ہفتہ ہوا ہے ایک دن بھی میں سو نہیں سکا ہوں بس اسی سے چلتے چلتے ہی اور 2-2 گھنٹے ان متنازع فی امور پر گفتگو ہوتی رہی. اس پر ایک مرتبہ جناب غور کر لیں. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں ڈکشنری کہ پتہ چلے سید کون ہوتا ہے. اس سید کوئی بھی تو سارے ہی تھے دل کرنا ایسا اگو سے ایسا پیچھو سید ایسا گمانڈو سید وہ سب طالب علم سب پڑھے کرنا دلی نا ایک پٹھان بیچا کرے کو پٹھان مراد نہ ہے وہ سلاجید بیچا کرے بڑی اصل والا سلاجید سچا والا ہے پکا والا ہے. یہ کہا ہے نا انگور کی طرح چھلانگ لگاتا ہے ہو جاتا ہے بہت اچھا. ہم جھوٹ نہیں بول سکتے وہ کیوں نہیں بول سکتے. ہمارا مسجد والی گلی میں گھر ہے ہم پکا شاہ جی اب یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. ایک مرتبہ مولانا تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا مولانا وہ ڈکشنری پڑھی ہوئی ایک لفظ کنسلٹ کرے. اب عربی کی ڈکشنری کنسلٹ کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک ڈیریویشن پرنسپل تیار نہ ہو. قانون اشتقاق مادہ اصل نہ جانتا ہو ریڈیکل روٹ آف دا ورڈ جب تک نہ جانتا ہو ڈکشنری کنسلٹ کرے کا کچھ نہیں آتا ہے. یہ سید اس کا مادہ سودن سودن 3 مادے اس کے مانے جاتے ہیں لیکن اس سے مقصد نہیں ہے. یہ ہے السید ذو السیادہ. تھوڑی جگہ ہو ایسا پیچھے ہٹی ہے منگنے تک نہ بادشاہ ہو کبھی مخفف ہو کبھی اس میں مخفف پڑ جائے. کالا سید مسیر جمع سیاہ و سادہ و سیاید ان المسیحی. عربی میں لغتیں ہیں 2 طرح کی. ایک وہ ہیں جو عربی ہیں
یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جس معنی میں استعمال ہوتی تھی اسی معنی میں اب استعمال ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں لغات عربیہ. اور جو لغت اسلام کے آنے سے پہلے استعمال ہوتی تھی پر اور معنی میں، اسلام کے آنے کے بعد استعمال ہوتی ہیں تو اور معنی میں. جیسا زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، اب پاک کرنا صابن سے پاک کرنا. زکوٰۃ دو جی، ان کا لاؤ جی کپڑا بھی دیتے ہیں، مار کے صابن صاف کر دی، یہ زکوٰۃ ہوگی. کہ اسلام سے پہلے صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب کسی چیز کا سونے چاندی کا 2.5% بیچ میں سے صدقہ نکالنا، سونے کی زکوٰۃ سونے میں سے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں سے. سونا ہو 7.5 تولے اور اگر چاندی ہو تو 52 تولے، اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا، یہ صدقہ بیچ میں سے دینا، اس کا نام زکوٰۃ ہے. تو اب یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ لغات عربیہ میں سے نہیں ہے، یہ لغات اسلامیہ میں سے ہے. سمجھو، سید کے لغوی معنی ہے سردار. اسلام نے آ کر اس کے اندر کی ہے تبدیلی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ لغات اسلامیہ میں سے کہلاتا ہے، لغات عربیہ میں سے نہیں کہلاتا. سمجھے؟ اس لیے اس کا ترجمہ تھا عند المسیحی. عیسائیوں کے نزدیک لقب یسوع المسیح ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. جب کرسچینٹی میں لفظ سید بولا جائے تو عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی تو عرب میں رہنے میں ممانعت تو کوئی نہیں ہے نا. عربی تو یہ بھی بولتے ہیں، جیسا اسرائیل عربی بولتے ہیں، عبرانی بھی بولتے ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں اور عربی ملکوں میں رہتے ہیں تو عربی زبان بولتے ہیں. جیسے بیروت میں رہتے ہیں اور فلسطین میں رہتے ہیں، عربی بولتے ہیں. تو اگر یہ لفظ سید استعمال کرے تو کون مراد ہوتا ہے؟ کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اندر مسلمین، مسلمان جب لفظ سید استعمال کرے تو کون ہوتا ہے؟ مسجد والی گلی میں رہنے والا آدمی. کہا من کانا من سلالت النبی، جو نبی کریم علیہ السلام کی پشت سے آگے چلا ہے وہ آدمی سید ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام. اب یہ عربی سے انگریزی میں ڈکشنری ہے، اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ پہلی جو چھپی ہوئی ہے یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں چھاپی، بیروت والوں نے چھاپ کے بھیجی ہے. اب یہ آپ کے سامنے عربی سے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے. یہ لفظ سید، یہ سید SAYYID، سید. اس کی جمع اسیاد، دوسری جمع سادہ، تیسری جمع سادات. معنی اس کا ماسٹر، جینٹل مین، مسٹر، سر، لارڈ، اوور لارڈ، چیف، چیفٹین. ٹائٹل، اب وہ بتاتا ہے کہ سید جو عربی میں مسلمانوں کے اس کے معنی کیا تھا؟ ٹائٹل آف محمد ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے جو لوگ ہیں وہ سید. آپ کے پاس اعلیٰ فاضل بریلوی کا ترجمہ، اس کے حاشیے پر سید نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے؟ لائیں. اچھا وہ کوئی اور ساتھی لائے، میں شاید کو ڈکشنری بھی دکھاتا ہوں. ایک کتابوں میں ڈالا نہیں ہوں تو ساری کتاب تو اتنا نہ تری گیا ہوں پتہ لگی رسی نبی سید کس کی آن ہے. اب یہ ایک بڑا آسان کام بن گیا ہے. کانوں میں انگلی دے کے نا آنکھیں بند کر کے تقریر شروع کر دی، پہ تالا تالا کروں، اکھی کھولی آن تے شالا نظر دشانا، پٹھی تے بری کچھو اپنا جا کو شعر یاد کیتے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملوک کچھ فرمانے. یہ نہیں پتا جیسے ملوک اللہ تعالیٰ نے فرمانے موسیٰ فرمانے نظر اکھی نوٹیاں ہوئی ہیں تڑا تڑ لگا جی. حاضرین پٹھی تے مری گئے تو بالکل کا نہ ہی نہیں کرنا بھی. یہ مفتی احمد جان آنے یہ نہیں سید نعیم الدین مراد آبادی کا جی لیجیے دیکھیں. السید سردار، تخفیفاً سید بھی ایک لغت ہے، جمع اسیاد و سادہ و سیائد. عند المسلمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور ان کی نسل سے جو لوگ ہوں.
یہ مصباح اللغات ہے دیوبندیوں کی. ہاں یہ ندوۃ العلماء لکھنؤ دیوبندیوں کے سلسلے کی ہے، ہمارے سلسلے کی نہیں ہے. عند المسلمین فاطمہ الزہرا کے اولاد اور ان کی نسل سے جو لوگ ہوں. پولیس آئی نا وہ ایک باری وہاں پچ رہے کو گانے والی گان آئی نا تو ملک دیہڑی ہر شل بانے کوئی ادھر بیٹھا ہوا کوئی ادھر بیٹھا ہوا. وہ ایک ملکہ آخر لگی ملک جی میں تھوڑے واسطے لگی پئی ہاں. اگر تو لگی رو سا تنے تے اعتبار عند المسلمین. اگر پڑھو نا تو سن کی نہ پڑھنے اردو والے. ہاں وہ شاید تو کوئی نہیں ہے یار. اچھا جی لیجیے. اچھا اب اس کے بعد یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو کلو تقی نکیر و عالی یہ ایک سہارا لیا جاتا ہے. ہر پرہیزگار ہر متقی آدمی میری آل ہے. یہ تو سہارا لیا جاتا نا. دیکھیں کہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے. کلو تقی نکیر و عالی اگر ہر متقی آدمی سرکار کی آل ہو. صدیق اکبر جیسا متقی کون ہے جناب دنیا میں؟ فاروق اعظم جیسا متقی کون ہے؟ عثمان غنی جیسا کون ہے رضی اللہ تعالی اجمعین؟ حضرت ابو ایوب انصاری جیسا متقی کون ہے؟ صحابہ کرام جیسا متقی کون ہے؟ سلمان فارسی حضرت ابو ہریرہ جیسا متقی کون ہے؟ پھر صحابی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان کو آل محمد کیوں نہیں کہتے؟ معلوم ہے بالکل بے بنیاد بات ہے کہ تقوی کی وجہ سے کوئی آل ہوتا ہے. آئیے یہ آپ کی خدمت میں آئیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس ہے سنن کبریٰ حضرت امام بہقی جلد نمبر 2. حضرت امام بہقی جو ہے ان کا سن وفات ہے 458. حضرت حاکم نشاپوری کے شاگرد ہیں، مذہباً شافعی ہیں. یہ 10 جلدوں کی کتاب ہے اور تمام اپنے اور بیگانے سارے اس کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی اس کے بے شمار حوالہ جات پیش کرتے ہیں. امام بہقی اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے. جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 152 ہے. اس کے اندر وہ بتائیں گے کہ کیا اس آیت سے اس حدیث سے احتجاج کرنا درست ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، قابل احتجاج ہے، قابل احتجاج ایڈمیسیبل جس کو کہتے ہیں عدالت میں پیش کرنا چاہے ثبوت بن سکتی ہے. یہ کتاب میرے پاس میرے ہاتھ میں اٹھی ہوئی ہے اور اس پر حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت بیان کرنا اور بیان کرتا ہے. کہتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آل محمد قال کل تقی. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آل محمد قال کل تقی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی آل کون سی ہے؟ ان کا ہر متقی آل ہے. یہ تو متن انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے، لیکن وہ آگے کہتے ہیں وَهَذَا لَا يَحِلُّ الْاِحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ. اس طرح کی حدیثوں سے ثبوت مہیا کیا ہی نہیں جا سکتا، دلیل کے طور پر یہ پیش کی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا راوی جو ہے ابو حرمز بصری ہے. وَقَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ. یحییٰ بن معین نے اس کو جھوٹا کہا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. امام احمد حنبل کے یہ کلاس فیلو ہیں، کہتے ہیں پوری زندگی میں ایسا آدمی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو آدمی کسی حدیث کی سند پر گفتگو کرے تو پھر اس پر جستجو کی حاجت نہیں رہتی. یحییٰ بن معین کی گفتگو جستجو کی انتہا ہے، انہوں نے اس کو جھوٹا کہا ہے. اور دوسرا امام احمد وضعفہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور اس کو ضعیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں، اس کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری ضعیف ہے، بندہ ضعیف ہے. یہ فرق آپ سمجھیں، ایک ہے حدیث کا ضعیف ہونا، ایک ہے بندے کا ضعیف ہونا. اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ حدیث ہو یا اور ہو، جس روایت میں اس کا نام آ جائے قابل عملی. یہ میرے پاس ہے، نہیں ملے جی. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ ہے، پھر تفسیر ہائے ہائے ہائے. یہ آپ کی خدمت عالی میں پیش کرتا ہوں
جو یہ بتائے کہ جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو ایڈمیسیبل سمجھا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھا. اور ابھی بتائیں گے کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ میری آل ہیں اور یہ سید ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں بوڑھا جائے گا کوئی نہیں تو پھر سردار ہی سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں خبر علی کل مومن متقی ضعیف بالمرہ. ہر مومن متقی میری آل ہے، صرف ضعیف نہیں کہا، بالکل 0/0 کی حیثیت سے ضعیف ہے. اس سے کسی طرح احتجاج ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. سید بننے نے شوق تو بڑا ہے، وہ کرے کریے کیا ہے؟ جس طرح اساں کرا کچھ امداد ہوئی ہے، اساں کیا بگڑنا ہے سید. ہاں اب رہ جاتی ہے بات کہ جناب آل محمد جو ہے، آیت تطہیر سے پتہ چلے گا آل محمد کون ہیں. تو آل البیت ہے، اس میں لفظ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس جگہ لفظ آل البیت قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت ایک لفظ کے 4 معنی ہوں 5 معنی ہوں، اس کو کہتے ہیں مشترک. وہ سارے معنی چھوڑ کے ان میں سے کسی ایک معنی کو منتخب کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کوئی ایسا قرینہ پیش کریں جس کا نام ہو قرینہ صارفہ، یعنی باقیوں کو روکے کہ یہ معنی درست نہیں ہے. جیسا کہ لفظ عین ہے، عین کے معنی آنکھ بھی ہے، عین کے معنی چھاتی بھی ہے، عین کے معنی گھٹنا بھی ہے، عین کے معنی چشمہ بھی ہے، عین کے معنی سردار بھی ہے، عین کے معنی ذات بھی ہے، عین کے معنی خارج بھی ہے، اور عین کے معنی جاسوس بھی ہے. اب جب آپ ترجمہ کرنے لگے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھیں کہ کانٹیکٹ آگے پیچھے سے کیا بات آ رہی ہے، یا خود اس سے پوچھیں گے آپ نے لفظ عین استعمال کیا ہے، کیا مراد ہے آپ کی. آل البیت جلے یہ فجیال ہے جی، یہ خنوال ہے جی، وہ کٹھے بہنے اساں ایک دادے نہیں رہا، اساں ایک ٹبو نہ یرا ایک گھر ہوں. اس معنی بھی گھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سارے نے جڑا رلی تے بنا تو پرانے سامنے نہیں جانا یہ ماڑے کرے لے ہیں جڑا کلیاں صاحب نے لونا وہ اساں تو کرے لے میں تو کرے بندہ تو ماڑے کرے نہیں ہو ماڑے والی بات ہو پرانے سامنے ڈرنے نہیں بنا ہے. ایک اعتبار سے وہ بھی گھر والے ہیں. جب نوکر چاکر خدمتگار ہوں وہ یہ بھی ایسا نے کرانے بندے آؤ ضرور کا پڑتا ہے یار ادبی کی جو گل بنے. تو آل البیت کا لفظ کبھی نوکر کے لیے، کبھی سمیت بیوی کے، کبھی سمیت سالے کے، کبھی سمیت بہنوئی کے، کبھی سمیت چچیرے بھائیوں کے. اس وقت سوال اٹھے گا کہ اس سے مراد کیا ہے یا رسول اللہ. اب اس آیت کا فیصلہ کرنے کے لیے پھر ایک مرتبہ امام حضرت مکی رحمۃ اللہ کی سوائے کے مور کا ان آیات پر گفتگو کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس جگہ آل بیت سے مراد کون ہے. اکثر المفسرین علی انہا نظرت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین. جمہور کی رائے یہ ہے کہ سرکار کے حق میں، علی کے حق میں، حسن کے حق میں، حسین کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے. اس پر درجن سے زیادہ حدیثیں مرفوع حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر بیان کی ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا اور بھی کوئی آراء ہیں، اس میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کے جتنے جدی ہیں وہ بھی مراد ہیں، لیکن اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ پرسنل ایویڈنس بنتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہمارا خاندان بھی جو ہے وہ آل محمد ہے. اس میں اکرمہ ہے، اکرمہ کی رائے یہ ہے وہ بھی ان کا غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے، شاگرد بھی ہے. حضور کی ازواج مطہرات ہوتی نا تو لیذہب عنکن الرجس ویطہرکن
ततईरा होता, लेकिन जमा मुअन्नस का सीगा होता ना, जमा मुअन्नस का सीगा नहीं है बल्कि जमा मुज़क्कर का सीगा है, तो वो मुराद होंगे जिसमें अक्सरियत मर्दों की है। अब लफ्ज़ सैयद का एक तर्जुमा आपको बतलाना था। ये सूरह निसा है जी, इसमें आशिया नंबर 3 है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, नफ्सिन वाहिदा के तहत हाशिया नंबर 3 है। इसको आप पढ़ें। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इससे मुराद बनती है उसका जिक्र किया है। ये देखें मौलाना, ये तो उर्दू है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। मिन नफ्सिन वाहिदा, ये नंबर 3 है। बहुत बारीक लिखा हुआ, ये नंबर 1 है। ये 2 है। ये लीजिए सुनिए। अबुल बशर, बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ ना, यानी उस अल्लाह ताला से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। एक नफ्स की तफसीर में ताज्जुब ये लगता है कि जब एक बंदा था तो ये अरबों इंसान दुनिया में घूम रहे हैं, ये कहां से इतने आ गए, इतना जल्दी बंदे ने तरक्की किस तरह की है। इस ताज्जुब के जवाब में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह लिखते हैं, कहते हैं अबुल बशर नफ्स वाहिदा से मुराद आदम अलैहिस्सलाम। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनको बगैर माँ बाप के मट्टी से पैदा किया था, इंसान की इब्तिदाई पैदाइश का बयान करके कुदरत इलाहिया की अजमत का बयान फरमाया गया। अगरचे दुनिया के बदअकली और नाफहमी से इसका मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन असहाब फ़हम मुफरद जानते हैं कि ये मजमून ऐसी ज़बरदस्त बुरहान से साबित है जिसका इनकार मुहाल है। मर्दमशुमारी का हिसाब पता देता है कि आज से 100 बरस कबल दुनिया में इंसानों की तादाद आज से बहुत कम थी और इससे 100 बरस पहले और भी कम। तो इस तरह जानबे माजी चलते चलते इस कमी की हद एक ज़ात करार पाएगी, या यूं कहिए कि कबाइल की कसीर तादादें एक शख्स की तरफ मुंतही हो जाती हैं। मतलब सैयद दुनिया में करोड़ों पाए जाएंगे, मगर जानबे माजी में उनकी निहायत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात पर होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शक है कोई? यानी जिसका शजरा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जाकर खत्म हो, मस्जिद वाली गलीज की वजह से शादी नहीं बनता। आई बात खारसी में। अब ये आपने पढ़ लिया कि इससे कौन कौन मुराद है और ये बताया है। तो कल आखिर नजरत फी निसाए ही अन्नहु नबी बैत सुगना हो। एक और तबके ने कहा है कि इससे मुराद सिर्फ हुजूर की अज़वाज मुताहरात है और कोई भी नहीं। बोले कौले ताला वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना व आल बैतिही नसबुहुम मिन तहरीम सदक़त व वातमतहु जमन व रजहु व अयदहु इब्न कसीर के अन्नहु सबब नुज़ूल व हुवा दाखिल क़दम इम्मा बअदु अला कौल। ये यहाँ से इबारत असल में चलती है व नसब लिब्ने अब्बास व मिन सम्मा काना मौला हो अकरमा युनादी बी फी सूके। यही कहा करते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में नाज़िल हुई है, क्योंकि पहले जो आयत आ रही है उसमें कहा कि तुम अपने घरों में ठहरा करो, और ये उससे बाद इब्ने अब्बास, ये इब्ने अब्बास की तरफ कौल मंसूब हुआ है। इसी वजह से उनका गुलाम जिसका नाम इकरमा है वो ये बाजारों में कहा करता था कि इससे मुराद से हुजूर की बीवी है। बात समझ आ गई है? अब हम इकरमा पर गुफ्तगू करेंगे। इकरमा है कौन? जिसने ये बात की है कि इससे हसन हुसैन मुराद नहीं है, अली मुराद नहीं है, फातिमा मुराद नहीं है, बल्कि सरकार की सिर्फ बीवियां मुराद हैं। वो कौन है? उसका नाम इकरमा है। ये मेरे हाथ में तदरीब रावी शरह तकरीब नवावी मदीना तैयबा में पढ़ाई जाती है। ये इल्मुल मुस्तलह की किताब है। यानी जो हदीस जुबान पर आए उसका पहले देखना होता है चैनल ऑफ अथॉरिटी। उस चैनल ऑफ अथॉरिटी के बाद फिर असल टेक्स्ट देखना पड़ता है। टेक्स्ट और चैनल ऑफ अथॉरिटी दोनों इल्मों को जो डील करता है उसका नाम है इल्मुल मुस्तलह। इल्मुल मुस्तलह की ये मुंतही किताबों में से है। मेरे पास आखिर उठी हुई है। अब मैं आपके सामने जनाब इकरमा का जो है सिलसिला वो बताता हूँ। ये सफा नंबर है 300, ये 2 जल्दों की किताब है। ये 329 है। ये बताएंगे कि इकरमा है कौन।
اچھا، اور یہ کمال کی بات انہوں نے بتائی ہے کہ یہ جو خارجی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ صحیح حدیثیں ہماری ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اکرمہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے ہے کون، اس کی شخصیت کیا ہے؟ یہ حضرت حیدر کرار کو صبح شام گالیاں دینے والا آدمی ہے. ہاں، یہ وہ ساری لسٹ دی ہوئی ہے کہ جنہوں نے آج تک حدیثیں روایت کی ہیں، اور امام بخاری کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ 34 راوی شیعہ ہیں بخاری کے، اس لیے ہم بخاری کی وجہ سے نہیں تسلیم کریں گے، حدیث کی وجہ سے تسلیم کریں گے. اگر ہمارے ترازو پر حدیث پوری نکلے گی تو پھر ہم اس کو قابل احتجاج سمجھیں گے. صرف اس وجہ سے کہ محمد صاحب نے لکھ دی ہے اس بات کے اعتبار سے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ لکھا ہوا یہاں کہتے ہیں کہ والقول بخلق القرآن اکرمہ مولا ابن عباس والولید بن کثیر ہاؤلاء الحروریہ. حرورہ اس جگہ کا نام ہے کہ جس وقت جناب حیدر کرار سے مخالفت ہوئی تھی نا خارجیوں کی. حرورہ ایک مقام ہے جہاں جا کر یہ بیٹھ گئے تھے. حضرت حیدر کرار کو 15,000 آدمی نے بیک وقت کافر کہا تھا، ان میں سے ہے یہ. جو حیدر کرار کو کافر کہتا ہو اس کے حدیث روایت قابل تسلیم ہے جی. ہاؤلاء الحروریہ وهم الخوارج الذین انکروا علی علی تحکیمہ وتبرؤوا منہ. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حیدر کرار کا انکار کیا اور انہوں نے حیدر کرار پر تبرہ بھیجا. حیدر کرار پر تبرہ بھیجنے والا اور وہ کہے علی اس میں شامل نہیں ہے، پھر سمجھ نہیں آتا یہ ہے کون. آئی بات خیال سی میں؟ اس رائے کا مالکی حدیث نہیں ہے، صحابہ کا قول نہیں ہے، یہ اس کا اپنا قول ہے جس کو تم پکڑ کے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب. وہ کہتے ہیں اکرمہ نے کہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے اکرمہ ہے کون. یہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، ممکن بعد میں دقت ہو آپ کو. یہ ہے اکرمہ مولا ابن عباس والولید بن کثیر، یہ دو آدمی نامی آدمی ہیں خارجیوں میں. وہ ہاؤلاء الحروریہ، یہ حروری ہیں. وہ ہم الخوارج الذین انکروا علی علی تحکیمہ وتبرؤوا منہ. انہوں نے جناب حیدر کرار کو تبرہ کیا، حیدر کرار سے الگ ہوئے. صبح شام حیدر کرار کو لعنت بھیجا کرتا تھا. جو حیدر کرار کو لعنت کرنے والا اس آدمی کی حدیث قابل قبول ہوگی؟ آئیے اس پر اور پیش کرتے ہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بلایا جناب علی مرتضیٰ کو. علی کہاں ہے؟ آ جاؤ. فاطمہ تو کہاں ہے؟ آ جا. حسن تو کہاں؟ آ جا. حسین تو کہاں؟ آ جا. اب وہ آل البیت کا لفظ تھا نا مشترک، جو لفظ عین کا میں نے مثال دی ہے. اہل بیت جدی بھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت سسرال بھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، اہل بیت نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں، عام دوست یار جو ہمیشہ آئے بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس جگہ وضاحت کی ضرورت تھی کہ اس آل بیت سے مراد کون ہے. اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چادر ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی. آپ کس پر ذرا غور سے سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس ماڑا کافی ٹائم گزاری جاتا، لیکن میں بڈھا آدمی ہاں تو روزانہ چکی پینے والا بندہ ہوں. کل والا آٹا ہور سا اج ہو رہا ہے. یہ تو صحیح تو سنو نا، ایک گل پینے پجنی میں اتوں کو بڈھا ہے. نعرہ تکبیر، سیدی مفکر اسلام. مسلم شریف میں ملتی ہیں دو حدیثیں. ماشاءاللہ. ادھر میری طرف دیکھنا ہوگا. مسلم شریف کے اندر حدیثیں ہیں دو. ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے چادر ڈالی، دعا مانگی مولا کریم یہ میری آل بیت، ان کو تو پاک کر دے، ان سے ناپاک اس کی دور اٹھا دے، ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا. ایک حدیث ہے. آیت پہلے آئی، چادر بعد میں ڈالی. کیا مانو؟ چادر ڈالنے کے بارے میں اگر دو روایتیں، آیت پہلے آئی ہے چادر بعد میں ڈالی ہے، اور ایک ہے چادر پہلے ڈالی آیت بعد میں آئی ہے. تطبیق کیا ہے؟ دونوں میں سے روایت پکی ہے، دونوں پکی.
اب دونوں پکی ہیں تو پھر اس کو تطبیق کیسے ہوگی, ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ میں کہتا دو باری کہتا نازل ہوئی پھر کیوں کہ اعتراض آ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے, اور دو مرتبہ نازل ہونے کی فلسفی کیا ہے کہ کبھی کسی آیت کے منسوخ ہونے کا بھی ڈر ہو سکتا ہے. دو مرتبہ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے آ تو گئی ہے جائے گی نہیں. ایک بات, ہاں ایک بات, فن تفسیر کی روح سے اس کی دو حیثیتیں بنتی ہیں. اگر چادر پہلے ڈالی ہے آیت بعد میں آئی ہے, اس کا نام ہے شان نزول. شان پہلے ہو نزول بعد میں ہو, اس کا نام ہے شان نزول. شان نزول کا فنی فائدہ کیا پہنچے گا, یعنی جو علم تفسیر کا جو فن ہے اس کی ٹیکنیکلٹی کیا ہے, کہ اس کا فن کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ اگر پوری امت بھی مل کے ان کو نکالنا چاہے جو شان نزول میں موجود ہے, اکرما تو کیا, اکرما کی ساری نسل نکل آئے, ساری امت اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائے, ان کو نہیں نکال سکتے جو شان نزول یہ بات کس نے لکھی ہے کہ شان نزول کو اجماع امت کے ذریعے سے خارج نہیں کیا جا سکتا؟ علامہ بدر الدین زرکشی, اینینی بدر الدین زرکشی, آپ کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن, 4 جلدوں کی کتاب ہے. اور کیا الفاظ الکبیر پڑھی ہو, اگو پڑھنے پیچھو بھولی گئی, پیچھو پڑھنے اگو بھولی گئی, اتنا سارا رسالہ ہے وہ علم تفسیر پڑھنے اصل ویلا دینا بڑا لمبا کام ہونا سر طالب علم ہی ڈانٹنے سے اور سے 8-8 دیہڑے سینے نہ سا تو روزانہ سینے ہو سمجھے سب کو فرشتے پڑھنے اور سچ مچ جب کتابیں دیکھتے تو ان میں نشانات لگے ہوتے, پتہ چلتا واقعی یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں. یہ دیکھیں بیضاوی سبقوں میں تھی, جلالین سبقوں میں تھی, کشاف سبقوں میں تھی جی, اور تفسیر نصفی سبقوں میں تھی, اور بعد میں تفسیرات احمدیہ بھی سبقوں میں تھی. یہ اصول تفسیر میں پڑھائی جاتی تھی. ہمارے دور میں تو علم کے زوال کا دور ہے, سمجھ آئی ہے. علامہ بدر الدین زرکشی نے جو 4 جلدوں کی کتاب البرہان فی علوم القرآن, اس کے اندر لکھا جو شان نزول ہو پوری امت بھی ملے تو ان کو بیچ میں سے نہیں نکالا جا سکتا. حسن حسین فاطمہ اور علی یہ تو شان نزول میں ہیں, اس لیے پوری امت بھی اگر ایکا کر لے ان کو نہیں نکالا. اچھا اگر وہ بعد والی کہ پہلے آیت آئی ہے پیچھے سرکار نے چادر ڈالی ہے, پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ تفسیر. تفسیر کب ہوتی ہے؟ جب ابہام ہو. ابہام کیا ہے؟ یہ گھر والے ہیں یا وہ گھر والے یا وہ گھر والے, کئی قسم کے گھر والے ہیں. اس آیت سے جو مراد ہیں گھر والے وہ یہ ہیں. اب میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے گھر والے یہی ہیں, یہ ہے نہیں یہی ہے. قاعدہ کیا مولانا بات تو وہ ہے کہ 2 میں 2 جمع کرو 4 حاصل آ جائے. ہاں یہ میرے پاس فن کی کتاب ہے, یہ دسی لکھنے کی کتاب ہے لیکن اوکھی ہیں نا ساری کو لے ڈاڑی ہیں. اے نہیں تکڑے ہو ہاتھی اڈے دے سٹ لمکائے چلا جو نسنے پہ پیچھے اتنا سارا شیر لگایا وہ کیا پہ نسے سورے اور علی تو مارو ہے کہ سنٹ اس کی فی کسر حساب ہے کہ سنٹ لگا تو 2 باری ٹوٹے ہوئے کیتا ہوا ہے. وہ سارے رلی اتفاق کرنے اجماع امت نسلیں وہ کلا پیچھے لگا ہے. یہ کتاباں لکھی لی تھیاں ڈاڑی ہیں. اس کے اندر یہ بحث ہے کہ جس وقت مسند اور مسند علیہ دونوں معرفہ ہوں کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ کتابیں پڑھنا آسان ہے, یہ تکے نشان لگے اصل کتاب پڑھنی نہیں ہونی چاہیے. پڑھا تو اپنی سکھنا جا سچے مجھے جاننا ہے. یعنی جتنی کتابیں ریلیونٹ تھی ان کے حوالہ جات ان کے حاشیے میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو پڑھنے لگا یہ بھی اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. جس وقت حضرت مبتدا اور خبر مسند اور مسند علیہ دونوں پہچانے ہوئے ہوں
یہ گل ذرا سمجھ تھوڑی دقت ہو سی مسند اس کی آنے جیڑی گل کسی نے بارے کی تھی گئی ہے وہ مسند ہے مسند نے لائے اس کی آنے جس نے بارے کی تھی گئی ہے جیسا کہ انور شاہ صاحب خطیب ہے انور شاہ صاحب نے بارے گل کڑی کی تھی گئی خطیب ہے یہ خطیب مسند ہے انور شاہ صاحب جڑے یہ مسند نے لائے صحیح بات ہے اچھا تو فلانا ساتھی مسیتی نا چیئرمین اور فلانا ساتھی اے مسند نے لے چیئرمین اے مسند ہے تو جب دوئے پچھانے ہون اس طرح پچھانے ہوئے ہون تو پتہ ہے اے جڑا بندہ اس کا نام ہے لیکن یہ نہ پتا بھی چیئرمین بھی ہے وہ چیئرمین بڑا مشہور آدمی وہ جڑا بڑا لائق پڑھنے لکھنے بڑا لائق سیاںا بندہ ہے وہ لیکن یہ نہ پتا ہے جو ہی ہے وہ بندہ ہے چیئرمین بھی پتا ہے مشہور آدمی ہے پچھانے ہوا ہے اس بندے کی پچھاننا لیکن یہ نہیں پتا وہ چیئرمین ہی ہے سمجھا ہی گل یہ دوئے پچھانے جڑا کٹھے کیتے گئے سن اس کا مطلب ہے وچ ایک حجاب ہونا ایک پردہ ہونا پتہ ہے اس شہر ہے بڑا زبردست بلوانا یہ پتا ہے زید بھی تھا ہی رہنا یہ نہیں پتا زید ہی ہوئے پہلوان آج جسے مطلب جیسا ایک بندہ والد رسلو کے ساتھ آ رہا ہے کہ چلا جا سید رہنا میگی بھی جاننا ہے تو اس کے نہ پتا وہ چلا جا سید کھڑا ہے وہ بعد میں پتا وہ چلا جا سید ہی ہوئے وہ بھی پچھانے ہے یہ بھی پچھانے ہے اب جس وقت پتا چلا آل بیت بھی کوئی بڑی شان والی ہے اور یہ جو گردا گرد گھومتے ہیں ان کو بھی پہچانتے ہیں یہ بھی پہچانے ہوئے ہیں آل بیت کی شان بھی پہچانی ہوئی لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اب اس حجاب کو اٹھانے کے لیے سرکار نے ان پر چادر ڈالی بتایا کہ یہ میری آل بیت ایک بات سننا یہ دوسرا یہ مبتدا اور خبر مسند اللہ دونوں پہچانے ہوئے ہیں تو حسر کے لیے ہوتے ہیں کیا مطلب نکلا کہ میری آل بیت صرف یہی ہیں یہ دونوں یہ 72 میں ہے یہ المنہاج الوادی مصر جامع ازہر میں لگتی ہے یہ جو مثالی ہے یہ 6 جلدوں کی کتاب ہے ایک علم کی انہیں جا رہے ہیں یہ گریمر وہ گریمر جا رہے ہیں سینہ سڑ لگی بنائی وہ کوئی اتنے علم کٹھے ہونے تو گریمر پڑھنی لے قانون اشتقاق جاننا ہوئے تھا صرف جاننا ہوئے تھا ناو جان صرف نہیں کو 5 کتاب ہوئی جنے چنگے پر رکھا ہے تو وضو پر کلا نہیں سننا اوکھا ہوئی رکھنا آنے ناو نہیں اتنی ساری کتابیں یہ پڑھنیاں پڑھنیاں اور یاد کرنیاں پڑھنیاں اور کئی ادا یہ دو پڑھ دے اصلا لکھا نزدے ڈٹھے کے ایسا شیر طالب پڑھنے ہونے سے پڑھنے نہ تھا لیکن وہاں ڈرانے ہونے سے اس کا 72 ہے اس کے اندر موجود ہے کہ بند کیا ہے کہ میری آل صرف یہی ہے حالانکہ آل کے بارے میں تو ہے کہ جو بنو ہاشم ہیں وہ بھی آل ہیں اس جگہ بحث کی حضرت شاہ عبد الرحمن دستگیری رحمۃ اللہ اسلامی گلا کہنا چاہیے بڑا کر ڈیڑھ کر لیتے تو پوری ہے ایک گل مکانے تو باقی بھی تو 11ویں برس ہوتا کر مکسی تو کم لمحہ ہے آل بیت کی کتنی قسمیں ہیں ایک آل بیت نسب ہے ایک آل بیت سبب ہے ایک آل بیت ولادت ہے ایک آل بیت خدمت ہے ایک آل بیت تطہیر ہے ایک آل بیت مودت ہے ہاں جی یہ قسمیں ہوگی آل بیت نسب کون سی ہے حضور کے جتنے تو دھیان ہیں لیکن یہ قسمیں شریک ہیں صرف پیسے شریک ہیں پیسے لبو آ بچو کیونکہ اگر سارا ماضی جو تکیا کمائیاں کڑیاں کی تھیں نے ساری زندگی کل نہیں رہے دشمنوں کا رلی ہے خمس میں جو پیسے بانٹنے کا وقت ہے جیسا مولوی گروپ کو پیسے دیے تو بھی پیسے دیں وہ آل بیت نسب خمس میں شریک ہے آل بیت خدمت حضرت سلمان فارسی واصلہ بن الاسقا یہ خدمت گزار لوگ تھے ان کی دلجوئی کے لیے کہ تم ہمارے گھر والے لوگ ہو ہم تمہیں بھی اپنا گھر والا سمجھتے ہیں لیکن ان فضائل میں نہ وہ خمس میں شریک ہے نہ وہ درود میں شریک ہے نہ کسی اور میں شریک ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات یہ سرکار کی آل بیت ہے
لیکن کون سی؟ آل بیت سبب ہیں، نکاح کی وجہ سے سرکار کے گھر والی بنی ہے. ان کے بارے میں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ درود میں شریک ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھا جائے، درود میں یہ شریک ہے. لیکن آل بیت تطہیر کون سے ہیں؟ وہ صرف یہ 5 شخصیت ہے. ماشاءاللہ. ابن سبان کی اسعاف الراغبین اور اس طرح گلا نہ کرو سنگیو جب میں مکائی رہا تو میں یہاں ٹوٹی پہ سب اپنے کام کر لیتے ہیں. یہ آل بیت نسب جو ہیں، آل بیت ولادت جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ یہ میری وہ آل بیت ہیں کہ جن کو میرے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ میں سمجھتا ہوں صرف یہی ہے. یہ کون سے ہو گئے آل بیت جن پر چادر سرکار نے ڈالی ہے؟ یہ صفحہ 106 ہے اسعاف الراغبین کا. اور آئیے اندازہ صرف کا جو لفظ استعمال کرتا ہوں اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات یقیناً آل بیت میں سے ہیں، مگر یہ کہ آل بیت تطہیر میں سے سرکار نے ان کو شمار نہیں کیا. چادر ڈالی ہے مگر دعا کے بعد ڈالی ہے. جو دعا کا وقت ہے اس میں صرف یہی آل بیت ہے. آئیے مولانا کریم علی ومعه علی و فاطمہ حسین اخذ كل واحد منها بيده حتى دخل فادنى علي وفاطمه واجلسهما بين يديه واجلس حسن وحسين كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليه كسان ثم تلا هذه الايات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال اللهم هؤلاء آل بیت. هؤلاء معرفہ ہے کہ نہیں؟ آل بیتی یا ابن متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے بیت معرفہ ہوا کہ نہیں؟ اور آل اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوا کہ نہیں؟ کوئی نکرہ معرفے کی طرف مضاف ہو معرفہ ہو جاتا کہ نہیں؟ یہ بھی معرفہ اور وہ بھی معرفہ، معرفہ بھی مسند بھی ہو اور معرفہ ہی مسند رہ بھی ہو، فائدہ حضر کا دیتا ہے. مانے یہ بن گیا کہ نہیں کہ یہ میری یہی آل بیت. اچھا آگے یہ آل اور آل کا جو فرق کرتے ہیں، آل البیت اور آل محمد کہتے کلو تقی نکیر والی، اس جگہ یہ عبارت ہے. وفی روایت اللہم ہاؤلائے آل محمد، یہ جن پر میں نے چادر ڈالی ہے یہی میری آل بیت ہیں اور یہی میری آل محمد. اس کے بعد کی بات ہے فجعل صلوات کا و برکات کا علی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم تو اپنی رحمتیں بھی برکتیں بھی آل محمد پر نازل کر جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو نے نازل کی. سبحان اللہ. معلومات درود ابراہیمی میں بھی بنیادی اس روایت کو مد نظر رکھا جائے تو درود کے لیے بھی یہی شخصیت بنتی ہے. اس کے بعد کی بات کہ صرف یہی ہے، اس پر ایک اور روایت حضرت سیدہ کہتی ہیں سیدہ ام سلمہ تو فی روایت ام سلمہ قالت فرفعت الکساء لادخل معاہم، میں نے سرکار کی چادر پکڑی اونچی کی اور میں اس میں گھس گئی تاکہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. فجذبہ من یدی، سرکار نے وہ چادر مجھ سے کھینچ لی. یہ ابن سبان کی اسعاف الراغبین ہے، صفحہ 106 ہے. جی فقال انک من ازواج النبی علی خیر، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں میں تو سب سے اچھی ہے. کیوں؟ کربلا کے واقعات کی تو راویہ ہوگی. مٹی کربلا کی تجھے اسی وجہ سے دی ہے کہ میری اولاد فاطمہ کی خیر خواہی تو کرے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ایک بات آپ کو بتا کے بات ختم کروں. نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے 2 دھڑے تھے، 9 بیویاں تھیں نا. ایک دھڑے کی انچارج حضرت سیدہ عائشہ تھی، دوسرے دھڑے کی انچارج حضرت ام سلمہ تھی. سرکار نے مٹی امام حسین کی جو کربلا والی تھی وہ ان کو دی تھی. کیوں دی تھی؟ وہ سمجھتی تھی کہ امام حسین کے دھڑے کا کام اس نے کرنا ہے اور کربلا تک اس نے زندہ رہنا ہے. یہی وجہ کہ ان تمام حدیثوں کی راویہ یہ ہیں، کہتی ہیں سرکار دو علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا، سرکار کی ریش بال پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور سرکار بوتل میں خون اکٹھا کرے. بوتل میں خون اکٹھا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ میں کوئی آدمی پولیس کا تو غالباً نہیں ہے، یہ غالباً نہیں ہے. اچھا قانون دان اگر کوئی آدمی ہے یا پولیس والا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں نقشہ موقع واردات بناتے وقت سپیسیمن کیوں لیتے ہیں؟ کیس میں پیش کرنے کے لیے کہ یہ حادثہ جو پیش آیا ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں واقعی یہ اسی آدمی کا خون ہے کہ نہیں، جو کپڑوں سے خون لگا ہوا ہے یہ زمین پر بھی وہی گرا ہوا ہے کہ نہیں.
मालूमा क़यामत के मैदान में हुसैन के केस के लड़ने के लिए मदीने के ताजदार ने अपने आप को वकील बनाया हुआ है, इसलिए इस पैसे में इकट्ठे कर रहे हैं। वक्त बता दो भाई। इस पर कई दर्जन हवाला जात इस वक्त मेरे पास इकट्ठे, लेकिन मैं थक गया हूँ, तौफीक नहीं मेरी। तो इंशाअल्लाह आप 11वीं शिफ्ट पर आएंगे ना तो इस मजमून को मुकम्मल करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। मगर यजीद के बारे में गुफ्तगू करते वक्त कभी आपने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कोई बेहतियाती की बात नहीं करनी, और हसन हुसैन की तारीफ करते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुताहरात को आले बैत में शामिल करना है, और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के आबरू के खिलाफ। हसन हुसैन की तारीफ करने के लिए ये जरूरी होगा कि उनकी नानियों की भी इज्जत का लिहाज रखा जाए। ये नानियां हैं उनकी, और हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अदना जानवर है, जो सरकार का गधा मुबारक है, उसकी इज्जत में भी फर्क आए तो दीन कायम नहीं रहता। इसलिए मैं आपको ताकीद करूंगा, फजीलत आप किसी की भी बयान करें, लेकिन हद तक आपको किसी की भी रवा नहीं रखनी। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन में करे। और सरकार की लाडली होने के बाद फिर जन्नत की मलका होना कौन सी क्वालिटी रह जाती है? वाह महबूब किबरिया की औलादे पाक, वाह फातिमी लालो, वाह मौला मुर्तज़ा के खून,